مطلب دنگ رہ جاتے ہو کہ یار یہ شخص یہاں تک پہنچا کیسے. 15 FIRs ادھر ہیں, مطلب 20-25 مقدمات ہیں, ابھی جا کے ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے, اس کے بعد یہ CTD, یہ انٹیلیجنس یہ اب ایکٹیو ہوتے ہیں. جو اس نے جو ہے نا غلیظ زبان استعمال کی بڑے افسران کے بارے میں, اس کے بعد ادارے حرکت میں آئے ہیں, اس کے بعد پولیس کو غیرت آئی ہے, اس کے بعد انٹیلیجنس کو غیرت آئی ہے, اس کے بعد CTD کو غیرت آئی ہے. اس کے پہلے کیا تھا؟ اس میں وہ کہتا ہے کہ ظفر آغا جو وہاں سے MPA ہیں JUI کے, ان کا کوئی سوشل میڈیا پہ گالم گلوچ کرتے ہیں اس کے خلاف, MPA کے خلاف, تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پھر بعد میں صلح بھی ہوتی ہے, پھر کچھ دنوں بعد ان کے ٹھکانوں پہ جو ہے نا پولیس جاتی ہے, تو وہ کہتا ہے کہ یہ ظفر آغا ہی کرا رہا ہے. پھر ابھی جب ان کو مارا جاتا ہے ادھر ان کی لاشیں وصول کرنے کے لیے, ظفر آغا ہی آگے تھا. لیکن یہاں بھی دیکھا جاتا ہے کہ ظفر آغا ہو یا دوسرا ہو, کہ اب سیاسی جماعتوں کو نوٹوریس لوگوں کی ضرورت ہے. نوٹوریس لوگوں کے لیے اگر آپ MPA ہو کے بھی ان کے آگے سرنڈر کر رہے ہیں, تو یہ شدید, جو شخص بہادر نہیں ہے, جو شخص نوٹوریس لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتا, اس کو عوامی نمائندہ ہونے کا کوئی اختیار نہیں ہے. تو پتہ نہیں تھا ان کو, تو کھاتے میں ڈالا ہوا تھا کہ یہ بھی ان کے ہمدرد ہیں. جو آڈیوز مبینہ طور پر لیک ہوئی ہیں اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے, مطلب سنولا لوگوں نے بھی ہتھیار پھینک دیے, ہاتھ بھی اوپر کھڑے کیے ہوئے ہیں, لیکن فائرنگ نہیں رک رہی ہے اور ہم یہاں پھنس گئے ہیں, کم سے کم ہمیں تو باہر کی وہ دے دو, جگہ دے دو تاکہ ہم باہر آ سکیں. لیکن جگہ نہیں دی جاتی. پھر ایک اور آڈیو وہ ہوتی ہے کہ 2 گولیاں مجھے لگ چکی ہیں, غالباً قدیم شاہ کا یہ آڈیو نوٹ بتایا جاتا ہے کہ 2 گولیاں مجھے لگ گئی ہیں, لہٰذا ان کو کہو مہربانی کریں فائرنگ روکیں. نہیں روکی جاتی. تو بیٹھے ہوئے تھے اس دن, ہم یہ چیز ڈسکس کر رہے تھے, اس نے کہا یہ دیکھو یار غلطیاں ہوتی ہیں, مارے گئے غلطی سے مارے گئے, ٹھیک ہے, گریا صاحب سینئر آدمی ہے, کہہ دیتے, یا سمپل یہ کہہ دیتے. اگر انسان کہتے ہیں نا یار ادارے کا گناہ ہے کہ بھائی کراس فائرنگ تھی, یہ ان کی فائرنگ سے مارے گئے. اور بھی تو پولیس کی اتنی کارروائیاں ہوتی ہیں نا کہ بھائی ساتھی کی فائرنگ سے ہلاک یا وغیرہ. کم سے کم اس خاندان پر قیامت تو نہ برپا ہوتی نا, ان کو اور تکلیف تو نہ ہوتی کہ ایک تو ہمارے لوگ آپ معصوم مارے گئے ہیں اور الٹا ان کو دہشت گرد بھی بنایا گیا ہے. تو تکلیف دہ چیز یہ ہوتی. اس صوبے میں ہمیں ایک بھی شخص ایسا نہیں ملتا کہ یار اس شخص نے محنت کی ہے اور یہ دیکھو اس مقام تک گیا ہوا ہے, ارب پتی بنا ہوا ہے. ارب پتی کون بنا ہے؟ جس نے فراڈ کیے ہیں, جس میں سمگلنگ کی ہے, سمگلنگ بھی بڑے 2 نمبر طریقے کی سمگلنگ کی, ٹھیک ہے, وہ ارب پتی ہے. کوئی ہم کہیں نا ایجوکیشن وہ کر کے, یا کوئی کوالیفیکیشن بھی جس کی اچھی ہو, جو CSS PCS والا بھی اس نے بھی کرپشن کی ہے, تو وہ ارب پتی بننا ہے, کروڑ پتی بننا ہے. کوئی بھی ہمیں ایسی منزل نہیں ملتی, ایسا کاروباری اس پیرائے میں نہیں ملتا کہ یار اس کو ہم فالو کریں. تو آپ یہی دیکھتے ہو آپ کے ٹک ٹاک پہ بھی سمگلر ایکٹیو ہے. آپ کے سب سے زیادہ وہ کمانڈر کو لوگ آئیڈیالائز کرتے ہیں. کمانڈر کون ہیں یار یہ لوگ؟ یہ کمانڈر وہ ہیں جو قتل کرتے ہیں, جو خواتین کو اٹھاتے ہیں, معصوم لوگوں کی, بچیوں کی عزتیں تار کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق. سوموار والے دن بلوچستان کے ضلع پشین میں CTD کی کارروائی ہوتی ہے اور وہاں پہ کمانڈر ثناءاللہ آغا, اس کے 2 بھائی, جس میں ایک کا نام سید نصیر احمد ہے, دوسرے کا سید حمداللہ ہے, اور ان کا ایک اور ساتھی سید جانان آغا ہے, یہ مارے جاتے ہیں. اگر ہم بات کریں تو جو اطلاعات ہیں, جو ان پر مقدمات درج ہیں, 15 ان پر مبینہ طور پر پشین میں FIRs درج تھیں, کرائم برانچ میں الگ تھیں, 2 CTD میں تھیں. اس دن پریس کانفرنس میں وہ کر رہے تھے, اور زمینی حقائق بھی یہ تھے کہ یہ لوگ قتل, ماورائے قتل, اس کے ساتھ ساتھ بتھا خوری, اغوا گردی, اور ایون
خواتین کو اٹھانے تک یہ لوگ شامل تھے۔ یہاں پہ انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ غلطی سے کسی کمزور، کسی غریب کے گھر کوئی تھوڑے نئے نقش والی بچی پیدا ہو جائے تو یہ کمانڈر لوگ، یہ اثر و رسوخ والے لوگ، یہ نٹوریس لوگ درپے ہو جاتے ہیں۔ اس کا گناہ کیا ہے کہ وہ ایک کمزور کے گھر پیدا ہوئی ہے، ایک کیا کہتے ہیں کہ شریف گھرانے میں پیدا ہوئی ہے۔ تو ایسے کئی کیسز ہیں اور ان لوگوں نے کیا، لیکن ریاست چپ رہی، ریاست خاموش رہی۔ یہ صرف یہاں نہیں، یہ تو بچے ہیں، ان کے والد سے بھی وہ کریں گے۔ وہ جب گرفتار ہوا پھر وہاں سے جیل توڑ کے بھاگا، پھر کیا ہوتا رہا، مطلب دنگ رہ جاتے ہو کہ یار یہ شخص یہاں تک پہنچا کیسے۔ 15 FIRs ادھر ہیں، مطلب 20-25 مقدمات ہیں، ابھی جا کے ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے، اس کے بعد یہ CTD، یہ انٹیلیجنس یہ اب ایکٹیو ہوتے ہیں۔ افسوس کا مقام نہیں ہے، اس میں بھی تو لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہاں مقتدر لوگ جو ہیں، جو اس نے جو ہے نا غلیظ زبان استعمال کی بڑے افسران کے بارے میں، اس کے بعد ادارے حرکت میں آئے ہیں، اس کے بعد پولیس کو غیرت آئی ہے، اس کے بعد انٹیلیجنس کو غیرت آئی ہے، اس کے بعد CTD کو غیرت آئی ہے۔ اس کے پہلے کیا تھا؟ جب گھروں سے بیٹیاں اٹھائی جا رہی تھیں، جب زبردستی ان سے شادیاں کی جا رہی تھیں، جب زبردستی یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہم شادی کریں گے، کوئی نہیں کر سکتا، اس وقت یہ ادارے کہاں تھے؟ اس وقت یہ انٹیلیجنس کہاں تھی؟ یہ یہاں تک ایسے نہیں پہنچے ہیں، اور یہ ایک واقعات نہیں ہے، مسلسل ہوتے رہے۔ دکھ ہوتا ہے، ریاست کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ ابھی جب ہاں بھائی یہ کرنل فلاں نے یہ کرایا، یہ بھائی یہ سیاسی شخصیت ہے، یہ یوں کرا رہا ہے، IG پولیس کی یہ ہے، CTD یہ ہے، اب آ کے ادارے حرکت میں آ رہے ہیں۔ جب عام لوگوں پر ظلم ہو رہا تھا تب یہ ادارے کہاں پر تھے؟ چلو ڈرٹ جیسے بھی چلی جائے، لیکن سوالات تو اٹھتے ہیں نا۔ اور اس سے زیادہ ان لوگوں کا مارا جانا، گو کہ وہ کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ماورائے قانون یا عدالت یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک پتہ ہے کہ سوسائٹی کے لیے ایک چیز کینسر ہے، تو اس کو جتنا جلدی ٹھکانے لگایا جائے وہ بہتر ہے۔ چاہے میں سوسائٹی کے لیے برا ہوں، جتنا جلدی میں ٹھکانے لگایا جاؤں میں یہ ڈیزرو کروں گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ لوگ مقدمات میں تو بہت ساروں میں تھے، اب اس سے پہلے بھی ان پر ایک وہ کیا کہتے ہیں گئے تھے، ان کے ٹھکانوں پر وہ توڑے تھے بختر بند گاڑیاں وغیرہ، لیکن پھر جو ویڈیو وائرل ہوتی ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ ظفر آغا جو وہاں سے MPA ہیں JUI کے، ان کا کوئی سوشل میڈیا پہ گالم گلوچ کرتے ہیں اس کے خلاف، MPA کے خلاف، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پھر بعد میں صلح بھی ہوتی ہے، پھر کچھ دنوں بعد ان کے ٹھکانوں پہ جو ہے نا پولیس جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ ظفر آغا ہی کرا رہا ہے۔ پھر ابھی جب ان کو مارا جاتا ہے ادھر ان کی لاشیں وصول کرنے کے لیے ظفر آغا ہی آگے تھا، لیکن یہاں بھی دیکھا جاتا ہے کہ ظفر آغا ہو یا دوسرا ہو کہ اب سیاسی جماعتوں کو نوٹوریس لوگوں کی ضرورت ہے۔ نوٹوریس لوگوں کے لیے اگر آپ MPA ہو کے بھی ان کے آگے سرنڈر کر رہے ہیں تو یہ شدید، جو شخص بہادر نہیں ہے، جو شخص نوٹوریس لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتا، اس کو عوامی نمائندہ ہونے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ کوئی نوٹوریس ہیں ان کو کھل کے نوٹوریس کہو، لیکن یہاں ہر بندہ بچت میں لگا ہوا ہے کہ کہیں میرے لیے مسئلے نہ بنے۔ کیوں بھائی؟ عوام کی اس پہ عیاشیاں آپ لوگوں کی چلیں، وہ آپ کو منظور ہیں، عوام کو جس نے تکلیف دی ہوئی ہے لوگوں نے، اس پر آپ لوگ چپ ہو۔ پشین پرامن علاقہ تھا لیکن اب نہیں رہا، اب یہ کمانڈو مارا گیا ہے، دوسروں کے لیے ایک سبق ہے، لیکن یہ کمانڈر شمانڈر یہ بنائے جاتے ہیں، ان میں کیا سکت، ریاست کے سامنے کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ ریاست سب سے بڑی سپریم کمانڈر ہے، جب آئے اپنے پر ہے، حشر نشر ایک کر دیتی ہے جب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بشرط یہ کہ وہ کرنا چاہے۔
آپ یہی دیکھتے ہو بلوچستان وزیرستان ایک پل ہے اس طرف دہشت گردی ہے رکنے کا نام نہیں لیتی, اگلے جو ہے نا اس میں دھائیوں تک ایک پٹاخہ نہیں بجتا وہ ہوتا. تو یہ ہے کہ دلچسپی نہیں ہوتی نا وہاں پہ. اب اس میں 6 لوگ مارے گئے اس کاروائی میں. 4 تو چلو ٹھیک ہے کمانڈر ہیں ابھی مارے گئے, جتنا جلدی مارے جاتے بہتر تھا. باقی بھی جو کمانڈر ہیں جتنے جلدی مارے جائیں اتنا بہتر ہے. اس اچھی کاروائی میں جو سی ٹی ڈی نے بلنڈر کیا ہے وہ یہ ہے, مبینہ طور پر بتایا جاتا ہے, وہ کاظم صاحب نے بھی بی بی سی پر سٹوری کی ہوئی ہے وہ, اور زین نے بھی کی ہوئی ہے, بڑی بہترین سٹوریاں ہیں, پڑھیں اگر آپ لوگوں کو وہ ہے تو. اس میں وہ کہتا ہے کہ یہ 6 لوگ مارے گئے, 2 ان میں بزرگ لوگ تھے جو سالس بن کے گئے تھے. ان کے نام کیا ہیں؟ سید عبد الرحیم شاہ اور سید عبد القدیم شاہ. ان کے ایک رشتہ دار ہیں سید طفیل شاہ, انہوں نے بی بی سی کاظم صاحب کو انٹرویو دیا اور اس نے کہا کہ یہ ہمارے خاندان میں پہلے ہی ایک فوتگی ہوئی تھی, ہم اس سے نہیں نکل پائے تھے کہ یہ ثانیہ ہمارے خاندان پر ہوا. وہ کہتا ہے کہ یہ جو 2 ہیں مطلب یہ ایک ہی خاندان کے تھے. جو سید عبد الرحیم شاہ ہے اس کی عمر تھی 70 سال, جو سید عبد القدیم شاہ ہے اس کی عمر تھی 68 سال, اور سید عبد الرحیم شاہ سید عبد القدیم شاہ کا بھانجا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں سی ٹی ڈی نے کاروائی کی. یہ 2 لوگ, یہ سفید پوش لوگ, سفید پوش نہیں سوری بزرگ لوگ, ٹھیک ہے, سفید ریش لوگ جو تھے یہ بیچارے زد میں آ کے مارے گئے. اچھا چلو ہوتی ہے غلطی. یہ لوگ گئے تھے, 6 لوگ گئے تھے سالسی کے لیے. اب یہ کیوں گئے؟ وہ جو طفیل شاہ ہے وہ بتاتے ہیں کہ وہ فوتگی کے سلسلے میں قدیم شاہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. قدیم شاہ کے بارے میں اگر بات کریں, یہ کراچی میں کاروبار کرتے تھے گاڑیوں وغیرہ کا, تو ابھی فوتگی ہوئی تھی تو کراچی سے یہاں آئے ہوئے تھے. اور جو سید عبد الرحیم شاہ ہے وہ وہیں علاقے میں کھیتی باڑی کرتا تھا, تھوڑے بہت مال مویشی تھے وہ کرتا تھا. اور آپ کو پتہ ہے یہاں کوئی روزگار نہیں ہے, انڈسٹری نہیں ہے, تو اس کے بچے بھی کراچی میں ہوٹلوں وغیرہ پہ کام کرتے تھے. آپ دیکھتے ہیں لاہور کراچی یہاں جاتے ہو اکثر آپ کو ہوٹلوں والے میں کون ملتے ہیں؟ یہی پشین والے, یہی قلعہ عبداللہ والے, یہی لوگ ہوتے ہیں. تو اس کے بچے بھی وہاں کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں کہ قدیم شاہ, آپ کو پتہ ہے سوسائٹی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خیر کے کاموں میں, فریقین میں رضامندی کرانے میں پیش رہتے ہیں. تو جو قدیم شاہ صاحب تھے ان کا بھی جو وہ کیا کہتے ہیں انٹروڈکشن تھا ایسا تھا. تو عبد الرحیم شاہ کی جانب سے ان کو کال جاتی ہے کہ یہاں یہ مسئلہ ہوا پڑا ہے, آ گئے ہیں سیکیورٹی فورسز والے, اور جو یہ کمانڈر ہیں ثناء اللہ آغا لوگ یہ گھر میں ہیں, کسی اور گھر میں ہیں, اور اس گھر میں خواتین اور بچے ہیں. تو ہمیں ثناء اللہ سے یا حمداللہ سے یا نصیر سے ہمدردی نہیں ہے, ہمیں ان بچوں اور ان خواتین سے ہمدردی ہے, اور کا گھر ہے. تو یہ آتے ہیں سیکیورٹی والے بھی, ان کو وہ کہتے ہیں کہ جاؤ آپ ان سے بات کرو, اگر وہ کیا کہتے ہیں سرنڈر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. تو یہ لوگ جاتے ہیں, یہ 6 لوگ ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں. تو 4 باہر نکل آتے ہیں, یہ رحیم شاہ اور قدیم شاہ صاحب جو ہیں یہ اندر رہ جاتے ہیں. تو ادھر سے فائرنگ چل رہی ہوتی ہے. تو پتہ نہیں تھا, ان کو تو کھاتے میں ڈالا ہوا تھا کہ یہ بھی ان کے ہمدرد ہیں. جو آڈیوز مبینہ طور پر لیک ہوئی ہیں اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے مطلب ثناء اللہ لوگوں نے بھی ہتھیار پھینک دیے, ہاتھ بھی اوپر کھڑے کیے ہوئے ہیں, لیکن فائرنگ نہیں رک رہی ہے, اور ہم یہاں پھنس گئے ہیں, کم سے کم ہمیں تو باہر کی وہ دے دو, جگہ دے دو تک کہ ہم باہر آ سکیں. لیکن جگہ نہیں دی جاتی. پھر ایک اور آڈیو وہ ہوتی ہے کہ 2 گولیاں مجھے لگ چکی ہیں, غالباً قدیم شاہ کا یہ آڈیو نوٹ بتایا جاتا ہے کہ 2 گولیاں مجھے لگ گئی ہیں, لہٰذا ان کو کہو مہربانی کریں فائرنگ روکیں. نہیں روکی جاتی. تو وہ 4 جو تھے, جو کمانڈر, اس کے بھائی, اس کا ساتھی, یہ 2 اس زد میں, اس سالس پن میں, اس رضامندی میں, اس میں گئے تھے کہ خواتین اور بچے وہ نہ ہوں. تو یہ خود اس زد میں آ گئے.
اور مار دیے گئے. چلو ہوتا ہے. اس سے افسوسناک بات جو تھی, اگلے دن پریس کانفرنس ہوتی ہے سی ٹی ڈی کے سربراہ بلوچستان میں اعتزاز گرایہ صاحب, شاہدرین صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں صحافی کی جانب سے. پہلے ہی آج کل تو الحمدللہ گرایہ صاحب اور ان کے لوگ چہیتے سو کارڈ بیورو چیف اپنے چہیتوں کو ساتھ بٹھاتے ہیں تاکہ سخت سوالات نہ ہوں نا. سخت سوالات کیا ہے؟ حقیقتانہ سوال. تو شکر ہے یہ عصمت اور دانش جیسے لوگ ہیں, حنیف جیسے لوگ ہیں, یہ نوجوان پیڑھی کچھ ہے جو ایسے سوالات کرتی ہے کہ ہاں سر یہ تو آپ گئے, آپ ان کو ویسے بھی پکڑ سکتے تھے تو کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم نے کوشش کی, ثالث بھی بھیجے لیکن وہ راضی نہیں تھے. پھر کہا گیا کہ 2 کا نام آ رہا ہے کہ وہ ثالث تھے, ان کو مار دیا گیا. تو کہتا ہے نہیں, جو 6 گئے تھے 4 کیسے آ گئے؟ 4 تو آ گئے, یہ 2 ان کے ساتھ لڑنے کے لیے بیٹھ گئے. تو یہ بڑے دکھ والی بات تھی. اچھا جسٹیفیکیشن, اعتزاز گرایہ صاحب ایک سینئر بندے ہیں, 2013 سے بلوچستان میں ہیں, 13 سال ہو گئے ہیں. اتنے کہاں پہ پی ایس پی والا ایک جگہ سرو کرتا ہے بلوچستان اوورال. پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا ڈی آئی جی کوئٹہ بھی وہی تھے, سی ٹی ڈی کے سربراہ بھی وہی تھے, تو صرف آئی جی کا چارج نہیں دیا گیا تھا, وہ بھی بلکہ اس سے زیادہ زوراور ہی تھے. لیکن ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, تھوڑا بہت معقول, جتنی پاور آتی ہیں اب تو ہم کوئی چیز اسے بھیجتے ہیں کہ بھائی اس پر اپنا پوائنٹ آف ویو دو, وہ تو خود کو جواب دہ ہی نہیں سمجھتے, اور ویسے بھی اتنی اختیارات ہوں تو آپ ہمارے جیسے چھوٹے معمولی لوگوں کو تو پھر کیا وہ کرتے ہو. جب یہاں پہ 2 عظیم لوگ سفید ریش لوگ مارے جائیں اور ان کو بھی دہشت گردوں کے کھاتے میں گنا جائے, تو ہمیں بھی کسی دن کسی دہشت گردوں کا اعلی کار بتا کے یا ویسے بتا کے مار دیا جائے. کون ہے یہاں پوچھنے والا اس یتیم صوبے میں؟ تو کوئی بھی آئے کہیں سے یہاں پہ سربراہ بن جاتا ہے, اور پھر پوری عوام, کوئی بھی شخص کسی بھی وقتدار بنایا جائے تو پتہ نہیں چلتا. تو وہ کہا گیا, تو اس نے اس کو یہ کہا, تو بیٹھے ہوئے تھے اس دن, ہم یہ چیز ڈسکس کر رہے تھے. اس نے کہا کہ دیکھو یار غلطیاں ہوتی ہیں, مارے گئے غلطی سے مارے گئے, ٹھیک ہے, گرایہ صاحب سینئر آدمی ہے, کہہ دیتے, یا سمپل یہ کہہ دیتے. اگر انسان کہتے ہیں نا یار ادارے کا گناہ ہے کہ بھائی کراس فائرنگ تھی, یہ ان کی فائرنگ سے مارے گئے. اور بھی تو پولیس کی اتنی کارروائیاں ہوتی ہیں نا کہ بھائی ساتھی کی فائرنگ سے ہلاک یا وغیرہ. کم سے کم اس خاندان پر قیامت تو نہ برپا ہوتی نا, ان کو اور تکلیف تو نہ ہوتی کہ ایک تو ہمارے لوگ آپ معصوم مارے گئے ہیں اور الٹا ان کو دہشت گرد بھی بنایا گیا ہے. تو تکلیف دہ چیز یہ ہوتی. سمپل یہ بھی کہا جاتا کہ غلطی میں مارے گئے, پھر بھی اس کا کچھ نہ کچھ ازالہ ہوتا. ابھی اچھا چیز یہاں تک نہیں ہوتی, جو ثالث گئے, اب یہ تو پیش کیا گیا کہ وہ ثالث بول رہے ہیں کہ یار یہ لوگ ثالث بن کے ہمارے ساتھ آئے تھے, اور جو بھی ان کے آس پاس والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان پر تو کوئی بھی مقدمہ درج نہیں تھا. اگر ہم کہتے ہیں نا کہ یہ دہشت گردوں کے سہولت کار تھے, کمانڈروں کے سہولت کار تھے, تو ان پر کوئی درج نہیں ہے مقدمہ مبینہ طور پر, ان کی کوئی ایسی ریپیوٹیشن نہیں ہے. اور 70 سال میں یار, وہ جس نے 70 سال میں کچھ نہیں کیا, وہ 70ویں سال میں آ کے کمانڈر بن رہا ہے, کمانڈروں کا سہولت کار بن رہا ہے. تو کچھ خدا کا خوف کریں, کچھ تھوڑا بہت ہم لوگ احساس کریں. وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑی مشہور وہ ہے کہ ایک بھی اگر 99 چھوٹ جاتے ہیں چھوٹیں, لیکن ایک بھی بے گناہ کو سزا نہ ہو. یہاں 6 لوگ ہیں جس میں 2 بے گناہ مبینہ طور پر بتائے جاتے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی بھائی اپریشیٹ کیا ہے, اپریشیٹ ٹھیک ہے, کمانڈر گروپ گیا, لیکن ان 2 پر وزیر اعلیٰ کی کیا ہے. ہم وزیر اعلیٰ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے بچے ساری زندگی کس قرب سے گزر رہے ہوں گے کہ ہمارے والدین کو دہشت گرد بنا کے وہ بھی اس عمر میں آ کے مار دیا گیا, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ثالث بول رہا ہے, مقامی لوگ بول رہے ہیں, لیکن نہیں. تو یہ پوچھ گچھ ہونی چاہیے. سی ٹی ڈی سے ایسا نہیں ہے. یہاں تو انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ ہمارے اس خطے میں ایسا سینیریو بن چکا ہے. آج ہم تھوڑا سا اس کو مزید وہ کرتے ہیں. اس صوبے میں ہمیں ایک بھی شخص ایسا نہیں ملتا کہ یار اس شخص نے محنت کی ہے اور یہ دیکھو اس مقام تک گیا ہوا ارب پتی بنا ہوا ہے. ارب پتی کون بنا ہے؟ جس نے فراڈ کیے ہیں, جس میں سمگلنگ کی ہے, سمگلنگ بھی بڑے بڑے 2 نمبر طریقے کی سمگلنگ کی, ٹھیک ہے, وہ ارب پتی ہے. کوئی ہم کہیں نا ایجوکیشن وہ کر کے, یا کوئی
क्वालिफिकेशन भी जिसकी अच्छी हो, जो CSS PCS वाला भी, उसने भी करप्शन की है तो वो अरबपति बनना है, करोड़पति बनना है। कोई भी हमें ऐसी मंजिल नहीं मिलती, ऐसा कारोबारी उस पैराए में नहीं मिलता कि यार इसको हम फॉलो करें। तो आप यही देखते हो, आपके टिकटॉक पे भी स्मगलर एक्टिव हैं, आपके सबसे ज़्यादा वो कमांडर को लोग आइडियलाइज करते हैं। कमांडर कौन है यार ये लोग? ये कमांडर वो हैं जो कत्ल करते हैं, जो ख़वातीन को उठाते हैं, मासूम लोगों की, बच्चियों की इज़्ज़तें तार करते हैं, ठीक है, अगवा बराए तावान करते हैं। कोई उनके हल्के में, इलाके में कारोबार वाला ना, उससे भत्ता लिया जाता है, नहीं लिया जाता तो नहीं वो देता तो या उसके मार दिया जाता है या ज़मीन तंग कर दी जाती है। ये हमारी सोसाइटी है। ऐसी सोसाइटी में कहाँ कारोबार आएगा, कहाँ पॉजिटिविटी बढ़ेगी, कैसे दहशतगर्दी ख़त्म होगी? अब कोई भी शख्स किसी भी दिन वो देखता है कमांडर बनता है। मैं उस वक्त भी बात कर रहा था कि एक आम शख्स और एक अस्करियत पसंद में क्या फ़र्क होता है। आजकल अस्करियत पसंदी बढ़ क्यों रही है? एक बंदे को कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, अस्करियत पसंद बनता है, हर अपॉर्चुनिटी उसके लिए। कमांडर वो बन गया, पैसा उसके पास आ गया, भत्ताखोरी उसकी वो हो गई, नाम उसका बन गया, ट्रेंड उसके बन गए। तो हमारी सोसाइटी में कहीं भी आपको सिविलाइज सोसाइटी नज़र आ रही है? स्टेट अपना किरदार अदा कर रही है, इदारे अपना किरदार अदा कर रहे हैं? याद रखो, ये जो कौम परस्तों पे या फिर बाद में ये शिद्दत पसंदों के खिलाफ जो ये लश्कर बनाए गए ना, यही आज बर्बादी मचा रही हैं। अभी गुराया साहब फरमा रहे थे कि ये फितनतुल खवारिज यानी TTP वालों के लिए काम करता था। वो आते थे, इससे मिलते थे और कहता है कि इतना असला जो इस सनौला लोगों के पास था, इतना मामूली चोर डकैत या कमांडर के पास नहीं हो सकता। इसका मतलब है इसका बड़े लेवल का नेटवर्क था, ठीक है। तो दूसरी एक चल रही थी जिसमें वो जो है ना पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाल रहा था। ये लोग ऐसे ही वो करते हैं और ख़ुद को सेव करते हैं। तो खुदारा जो भी यहाँ पे आता है, ये यहाँ तक नहीं है, सबसे ज़्यादा किला अब्दुल्ला में है। वहाँ पे अफगान फोर्सेस आई हुई हैं, कोई एक्शन नहीं लेता। वहाँ पे भत्ताखोरी होती है, चोरियाँ बढ़ गई हैं, रोड पे कोई मुहज़्ज़िब इंसान सफ़र नहीं कर सकता, जो आता है उससे भत्ता लिया जाता है। वहाँ पे नाम FC नज़र आती है, फ़ौज नज़र आती है, CTD नज़र आती है, DC बराए डमी बैठ जाता है वहाँ पे। अफ्यून की काश्त के मामलात वहाँ आपने देखे। तो क्या नहीं हो रहा? अभी नोटिफिकेशन हुआ कि हाँ क्या करेंगे, कमांडरों के खिलाफ एक्शन होगा। भाई एक कमांडर अभी वो हो गया है, हमें जब पशीन वो किया, इसके साथ ही किला अब्दुल्ला, ये सारे कमांडरों का खात्मा हो तो हम माने ना। और दूसरे अक्सर एक बात कही जाती है कि CTD उनको गिरफ्तार करती लिया थी। यार हमारी सोसाइटी और हमारी अदलिया का निज़ाम भी तो आप देखो, ये कितने कमांडर जो आजकल फिर रहे हैं, ये पहले गिरफ्तार भी हुए थे। ये पता नहीं फिर साजबाज चाहे इदारों से करते हैं, चाहे मुखालिफ फरीक से करते हैं, बाहर निकलते हैं, एक कत्ल पहले किया होता है या 8-10 किए होते हैं, बाद में फिर ज़हरी बात है। और उन्होंने क्या करना होता है, पढ़े लिखे वो नहीं है, सारा ज़िंदगी गुंडागर्दी की है, फिर चोरियाँ ही करनी है, भत्ते ही लेनी है, कत्ल ही करना है। तो इन लोगों का जितना जल्दी खात्मा हो उतना बेहतर है। ये कमांडर लोग जब तक इस सूबे में रहेंगे, याद रखो ना दहशतगर्दी ख़त्म होगी, ना यहाँ पे जो लोग हैं वो रियासत से खुश होंगे, और ना कोई बेहतरी आ सकती है। ये IG पुलिस, ये CTD के DG और DIG, ये क्वेटा का DIG, ये जो भी है, आप लोगों से गुजारिश है और सबसे है ISI, MI, कोर कमांडर, IGFC कि भाई ये रियासत से जोरावर नहीं है, हम समझते हैं, हमें पता है, लेकिन रियासत की लीनियंसी है। रियासत कहीं ना कहीं ये सोचती है कि इन लोगों को हम अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, वो दर्द सर बनते हैं फिर। और वो भी याद रखें, जो कमांडर बनते हैं ना, ऐसे काली शीशे वाली गाड़ियाँ, ऐसे कार्ड शार्ट, तो वो ऐसे नहीं मिलते। वो एक बड़ा मशहूर वो है ना कि कोई भी चीज़ मुफ्त में ना लो, जो चीज़ मुफ्त में मिलती है ना उसकी कीमत अदा करना पड़ती है। कीमत हर आदमी जिसको कुछ मिल रहा हो ना मुफ्त में, तो उसकी कीमत अदा करेगा। बेहतर यही है कम पे इक्तफा करो, इज्जत के साथ वो करो। ज़्यादा कमांडरी करोगे, ज़्यादा आगे आओगे, फिर निशाना यही होगा। और होना भी चाहिए जो दूसरों की इज़्ज़त नफ्स मजरू करे, गरीब लोगों को कत्ल करे, गरीबों की इज़्ज़त नफ्स मजरू करे, और गरीबों की बेटियां उठाएं, गरीबों की बेटियों के साथ ज़बरदस्ती शादियां हों, अगवा बराए तावान हों,
کون سی وہ ہے جو نہیں ہوتی. تو سوسائٹی، متاثرہ فریق اور ریاست ہم پلہ ہوں. یہ پہلی اتنی چیزیں میں نے یہی کہا نا، یہ نہ بنتا. کتنا کچھ ہوا. ایک گاڑی کافی ہوتی ہے ایسے لوگوں کے لیے، ایک گاڑی. ایک ایس ایچ او کافی ہوتا ہے اپنے علاقے کے لیے، اگر حقیقی طور پہ کام کیا جائے. اور اگر ہم تذبذب کا شکار ہوں گے تو پھر یہی ہوگا. میں ابھی بھی وہ کرتا ہوں کہ گرایا صاحب سینئر آدمی ہے، دوبارہ انٹیروگیشن کریں گے اس چیز کی کہ جو 2 سفید ریش لوگ مارے گئے ہیں، اس پر پوری تفصیلی رپورٹ ہوگی. اور سب سے اہم وزیر اعلیٰ بلوچستان اور پولیس کے جو آئی جی صاحب ہیں، کہ وہ خاندان یقین جانیے کہ کس قرب سے گزر رہا ہے. آپ اس تکلیف کا اندازہ لگائیں کہ آپ کا کوئی بیٹا، آپ کا والد، وہ صلح جوئی کے لیے جائیں، اس زد میں آئیں، مارے جائیں. میں پھر کہتا ہوں کہ ہو جاتی ہے غلطی، لیکن کم سے کم اس کو یار دہشت گرد تو نہ سمجھو نا، دہشت گرد تو نہ بناؤ نا. اور اگر یہی سلسلہ چلتا رہے گا تو پھر تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. پھر مجھے ان میں اور اس جسٹیفیکیشن میں کوئی نہیں ملے گا. وہ پھر بھی مانتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک مولوی سے پوچھا گیا، وہ یہ جو شدت پسند ہے مذہبی، کہ یہ جو خودکش کرتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، اتنے معصوم لوگ مارے جاتے ہیں، تو یہ تو ظلم ہے، زیادتی ہے. تو اس نے آگے جسٹیفیکیشن دی کہ نہیں، جب وہ دھماکہ کرتے ہیں، زیادہ جو ہٹ کرتے ہیں وہ ان کرداروں کو کرتے ہیں جو ان کے مخالف ہوتے ہیں. وہ پھر کہتے ہیں کہ مذہب مخالف ہے. تو کچھ اگر اکا دکا معصوم آ بھی جائیں تو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. مطلب وہ جسٹیفیکیشن ایسے دیتے ہیں. اب یہاں پہ ہمارے ماشاءاللہ ادارے ابھی تو آن ہی نہیں کر رہے اور ان کا سہولت کار بھی بنا دیا. میں نے کوشش کی گراؤنڈ پہ پوچھنے کی کہ یار مجھے ان 2 سفید ریش لوگوں کے خلاف کچھ مل جائے تاکہ میں کہوں کہ ہاں یا ان کے سمپیتھائزر تھے، یا ان کا کردار ایسا تھا، یہ مارے گئے، یا یہ ان کا ساتھی تھے. تو ان کے ایسا کچھ نظر نہیں آیا. پھر ہم نے کہا کہ آیا ان کو ویسے شوق چڑھا ان کمانڈروں کو بچانے کا. پھر بھی یہ ہے کہ وہ جتنا جلدی ٹھکانے لگتے اتنا بہتر تھا. وہ بھی نہیں تھا جب پیچھے ریزن تھی کہ خواتین اور بچوں کو بچانا ہے بھی دوسرے کا گھر، تو پھر تکلیف ہوتی ہے. اور کوئی بھی ہوتا کوشش یہی کرتا کہ یار اسلام ہمارا کیا کہتا ہے، بزرگ، خواتین، بچوں کو جنگ میں دور رکھنا ہے. اور یہاں 70 سالہ بندے مر رہے ہیں اور ان کو جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ وہ لڑائی کے لیے بیٹھ گئے. تو گزارش یہی ہے کہ اس پر کوئی کمیٹی بنائی جائے اور فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی، اور ڈیٹیل میں جا کے جو غلطی ہوئی ہے، ٹھیک ہے ہو جاتا ہے، کم سے کم جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ کیا جائے، ان کے خاندان کو مزید رسوا نہ کیا جائے، اس پر مٹی نہ ڈالی جائے. حقائق جو بھی ہوں وہ واضح ہونے چاہیے. میں کوشش کروں گا، ظفر آغا بھی اس پہ پردہ نہیں ڈالے گا، وہ بھی کہے گا کہ ہاں یہ 2 جو ہے نا معصوم تھے، مظلوم تھے، مارے گئے. اور دوسرے بھی جو پشین سے ہیں وہاں پہ وہ اس پر آواز اٹھائیں گے، اور جن کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے وہ اس کا ازالہ ہوگا. اور دوسرا یقیناً سی ٹی ڈی کی ایسی کارروائیاں جس میں ڈرٹ لوگ جو ہے نا ان کو جتنا جلدی ٹھکانے لگایا جائے وہ بہتر ہے. کیونکہ کوئی ہم کہیں نا کہ کچھ لوگوں میں کوئی بہتری کی امید ہے، اس کو آپ کہو کہ ان کو آپ لاؤ عدالتوں میں ادھر ادھر، جن کو آپ کو پتہ ہے ان کا کام ہی یہی ہے، تو وہ جتنا جلدی ٹھکانے لگ جائے اتنا بہتر ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.